शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम स्टाइल शीट्स के हवाले से लेसन नंबर 6 जो है वो पढ़ेंगे। ये लेसन मैं आपको 2 से 3 अक़सात में पढ़ाऊँगा क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है, तो कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम 2 किस्तों के अंदर हम पढ़ें। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि स्टाइल शीट होते क्या हैं। एक तो ये है कि इसकी लोकेशन आप देखें, ये पैराग्राफ के साथ वाले एरिया में नज़र आता है और ये आपको तकरीबन जो जितने भी नए वर्ड के वर्जन्स हैं 2010, 13, 16, 19 वगैरह में आपको ये जो स्टाइल शीट्स हैं इसी तरह नज़र आएंगे। अगर आपको ये रिबन नज़र नहीं आ रही हो, जिस तरह की ये जो चीज़ है ये इसको रिबन बोलते हैं, तो यहाँ पर अमूमन इस तरह का एक ऑप्शन होता है शो रिबन का, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाज़ वर्ड्स के अंदर इस साइड पे होता है, यहाँ से आप शो रिबन करते हैं तो आप देखिएगा कि जिस जगह पर आपकी ये रिबन हो आप उस रिबन को वापस ला सकते हैं और उसको आप शो रिबन को आप ऑटोमेटिक पे मत छोड़िएगा ताकि ये गायब ना हो और आपके सामने जब आप सीख रहे हो तो आपके सामने ये रिबन मौजूद हो जिसके ऊपर ये सारे कमांड्स वगैरह और ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा जी, तो स्टाइल शीट की बात हो रही थी कि स्टाइल शीट जो है दरअसल ये बने बनाए ऑटोमेटिक खुदकार तरीके से अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट्स हैं जो आप अपनी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को आप अप्लाई करते हैं। उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि कोई एक पेज अगर आपको टाइप करना पड़े तो उसके अंदर आप फ़ॉन्ट का स्टाइल, साइज़, उसके पैराग्राफिंग, उसकी स्पेसिंग, उसमें टेबल्स, उसमें हेडर, फुटर, उसके अंदर रेफरेंस वगैरह, अगर एक आध पेज तक बात हो तो कोई मसला नहीं, आप थोड़ी बहुत तकलीफ़ कर उठा ही लेते हैं। लेकिन अगर ये बात 100 पेजेस और 200 पेजेस और 300 पेजेस जैसे थीसिस लिखने वालों के लिए होता है, उस तक पहुँचे और फिर ये है कि बार बार आपको उसकी स्टाइल बदलने पड़ें तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना होता है। उसका हल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने ये निकाला है कि आप बने बनाए स्टाइल शीट्स पहले से बने होते हैं, उसमें पहले से ये डिफ़ाइन होता है कि हेडिंग के लिए क्या स्टाइल होना चाहिए, बॉडी टेक्स्ट के लिए क्या स्टाइल होना चाहिए, रेफरेंस के लिए क्या स्टाइल होना चाहिए और हेडिंग कितने तरस की होनी चाहिए। हेडिंग 1, 2, 3 आप अपनी मर्ज़ी के सेट कर सकते हैं। बाब का, चैप्टर का किस तरह स्टाइल होना चाहिए, इक़्तिबास का क्या स्टाइल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पहले से सेट कर लेते हैं। फिर सेट करने के बाद आप उसको अप्लाई करते हैं तो इससे आपका बहुत बड़ा वक्त बच जाता है जब आप एक से ज़्यादा पेजेस पर काम कर रहे हों। इवन के एक पेज में भी बाज़ औक़ात ये चीज़ें अगर आप फ़र्ज़ कर लें 10 मिनट में काम कर रहे हैं तो 5 मिनट में हो जाएगा वो काम। तो इसलिए स्टाइल शीट एक नेमत है और उसके लिए ये है कि आप ये स्टाइल शीट, इसमें मज़े की बात ये भी है कि ये बने बनाए भी हैं लेकिन आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी के भी बना सकते हैं और जो बने बनाए हैं उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने अब तक बातें पढ़ी थी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के हवाले से, ये सारी फॉर्मेटिंग आप बजाय ये कि बार बार करें, आप एक ही दफ़ा में डिफ़ाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ़ इसका इस्तेमाल सिखाऊंगा और सिर्फ़ इंग्लिश के अंदर सिखाऊंगा। इंशाल्लाह अगले असबाक में फिर मैं इसकी आपको उर्दू और अरबी और इसके अंदर नए नए स्टाइल बनाना सिखाऊंगा ताकि ये ट्यूटोरियल छोटा हो और आपके लिए हज़म करना भी आसान हो। फ़र्ज़ कर लें हम थोड़ा सा एक टेक्स्ट उठाते हैं यहाँ से, ये मैंने एक कोई टेक्स्ट उठाया है
اور اس کو میں کاپی کرتا ہوں. سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے کنٹرول سی کیا اور میں نے اس کو ورڈ میں پیسٹ کر دیا کنٹرول وی کے ذریعے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے چیز، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، پریکٹس کے لیے یہ ٹیکسٹ میں کاپی کر رہا ہوں، تاکہ اگر میں آپ کو یہ پیراگراف ٹائپ کر کے سکھاؤں تو پھر بہت ٹائم لگے گا اس پہ اور آپ کو فضول میں ٹائم ضائع ہوگا. اچھا جی، یہ ایک پیراگراف ہے. سب سے پہلے تو جب آپ نیٹ سے کوئی چیز کاپی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سارے فارمیٹس آ جاتے ہیں، ادھر ادھر کے لنکس آ جاتی ہیں، ہائپر لنکس ان کو بولتے ہیں. یہ جو نیو بلو کلر میں ہے آپ دیکھیں، اس کے ساتھ یہ لکھا بھی آ رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک ہائپر لنک ہے. اس ہائپر لنک پہ جانے کا اگر آپ ورڈ میں اس کو ہائپر لنک سمیت کاپی کرتے ہیں اور یہ ہائپر لنک آپ نے بعد میں یوز کرنے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ان کو رہنے دیں، اور اگر ان کو آپ نے یوز نہیں کرنا ہو تو ان کو ہٹانے کا شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں گا. ان کو یوز کرنے کا طریقہ تو یہ چھوٹی ٹپس ہے، آپ کام کے ساتھ ساتھ اس کے دوران آ رہی ہے. کنٹرول کے ساتھ آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کا یہ جو لنک ہے یہ اس پہ چلا جائے گا انٹرنیٹ براؤزر کے اوپر، اور انٹرنیٹ براؤزر میں یہ آپ کو لنک کھول کے دے دے گا اس کے حوالے سے. تو ان لنکس کی اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہو تو آپ ان کو ہٹا سکتے ہیں. اور اس کو کنٹرول کے ساتھ جب آپ ماؤس لے کے جائیں گے تو اس پہ ایک ہاتھ کا نشان آئے گا، کلک کرنے سے آپ اس لنک پہ جا سکتے ہیں. فی الحال ہمارا موضوع اس سے متعلق نہیں ہے تو ہم اس کو فی الحال نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کو کنٹرول اے کیا اور سلیکٹ کر لیا سارا سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو سب سے پہلے تو اس کے اندر جو فارمیٹنگز ہیں مختلف ان کو ختم کرتا ہوں. یہاں سے آ کے کلیئر فارمیٹنگ پہ آ گیا تو اس کی فارمیٹ جو ہے یہ عام نارمل اسٹائل میں آ گیا، نارمل فونٹ کے اندر آ گیا. یہ تصویر اگر مجھے نہیں چاہیے تو اس کو میں کلک کر کے اور ڈیلیٹ کی پریس کروں گا، تصویر بھی ختم ہو جائے گی. اب ایک مسئلہ رہ گیا ہائپر لنک کا کہ ان کو کیسے ختم کرنا ہے. تو ہائپر لنک کے اوپر آپ پھر کنٹرول اے کریں، اور ایک شارٹ کٹ کی بتا رہا ہوں، کنٹرول شفٹ F9. جیسے ہی آپ کنٹرول شفٹ F9 پریس کریں گے، جن کے کی بورڈ میں FN کی ہے وہ ساتھ میں FN کی بھی یوز کریں، اور جن کے کی بورڈ میں FN کی نہیں ہے تو وہ صرف کنٹرول شفٹ F9 پریس کریں. ٹھیک ہے، اس سے سارے کے سارے ہائپر لنک غائب ہو گئے، ختم ہو گئے. ابھی ایک نارمل سے ٹیکسٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے، نارمل ٹیکسٹ آ گیا. اب آپ کو اس میں ہیڈنگس دینی ہے اور اس میں باڈی ٹیکسٹ وغیرہ اور مختلف قسم کی چیزیں چینج کرنی ہیں. تو اگر آپ ٹیکسٹ نارمل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا تو نارمل پہ اس وقت یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ نارمل ٹیکسٹ ہے. اگر آپ نے اس کو فرض کر لیں کہ اس کے پہلے جو پہلا آپ کا اس کا جملہ ہے اس کو آپ نے ہیڈنگ کے طور پہ وہ کرنا ہے، تو آپ یہاں پر آ جائیں. اس کو پہلی یہ ہیڈنگ 1 کے طور پہ میں نے اس کو دے دی. ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ 1 میں نے اس کو دے دی. اسی طرح آپ چاہیں تو اچھا ہیڈنگ 1 نہیں بلکہ فرض کر لیں اس کو میں ٹائٹل دینا چاہتا ہوں، یہ ٹائٹل کے طور پہ میں دینا چاہتا ہوں. تو ٹائٹل کے لیے میں نے اس کو کلک کیا تو یہ ٹائٹل کے طور پہ آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے والے کو میں نے فرض کر لیں کہ ہیڈنگ کے طور پہ دینا ہے. تو یہاں سے میں نے یہ دیکھیں، یہ آپ پورا بھی کھول سکتے ہیں، یہ پورے سٹائلز آپ کے سامنے آ گئے. آپ جو سٹائل اس پہ اپلائی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. مثلا میں اس کو یہ سٹائل دینا چاہ رہا ہوں. ویسے یہ کوٹیشن کا سٹائل ہے، لیکن یہ آپ چاہیں تو یہ دے دیں، چاہے ہیڈنگ نمبر 2 دے دیں. میں نے ہیڈنگ 2 دے دی، چلے صحیح ہے، ہیڈنگ 2 دے دی اس کو. اسی طرح آپ اس کو یہ دے دیں، یہاں سے ہیڈنگ 3 اس کو دے دیتے ہیں.
ٹی دے دیں, سب ٹائٹل دے دیں, سب ٹائٹل کے طور پہ دے دیتے ہیں. چلیں, یہ سب ٹائٹل دے دیا تو یہ اس کا سب ٹائٹل آ گیا. اچھا, فرض کر لیں یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ کوئی کوٹیشن ہے, ٹھیک ہے, کوئی اقتباس ہے. میں اس کو اقتباس کے طور پہ دینا چاہ رہا ہوں, تو یہاں پر بنا بنایا پہلے سے اقتباس کا سٹائل موجود ہے. یہ دیکھیں, اس کو میں نے انٹینس کوٹ کے وہ تھا, اس کے میں نے اپلائی کیا تو یہ اقتباس کے طور پہ آ گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح باقی ٹیکسٹ کے ساتھ بھی آپ جو سلوک کرنا چاہیں, یہ جیسے آپ کو اب یہ عام کوٹ کے طور پہ میں نے دیا ہے, ٹھیک ہے, وہ انٹینس کوٹ ہے, فرض کر لیں وہ بہت اہم کوٹ تھا, یہ ایک دوسری کوٹیشن ہے, ٹھیک ہے, باقی ٹیکسٹ ہے. تو آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کی شکل صورت دیکھیں کہ یہ چیزیں آپ کو اگر ایک ایک کر کے خود کرنی پڑتی تو کتنا ٹائم لگتا آپ کا, اور آپ کے بنے بنائے سٹائل اپلائی کرنے سے آپ کو کتنی آسانی ہوئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کو ایک کتاب لکھنی پڑے تو پھر آپ کو کتنی سہولت ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.